بات کریں گے ہم چند اہم ایشوز پر۔ پی ڈی ایم میں جو ہے طلاق ہو چکی ہے۔ اب یہ طلاق جو ہے وہ توئیں سے ہوئی ہے یا تے سے ہوئی ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ طلاق تو ہوئی ہے، اور وہ کیسے ہوئی ہے اس کی جو ہے وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ مریم نواز نے جو نیب کے لیے نیا حکم نامہ جاری کروایا ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اس کی کتنی ورتھ ہے، اور اب آگے چل کے جو ہے وہ نیب اس پر کیا کارروائی کرنے والی ہے، اس پر بات کریں گے۔ پی ڈی ایم کی جو طلاق والی بات ہے، اس پر آ جاتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب نے احسن اقبال صاحب کا جو واٹس ایپ کا ایک اسکرین شاٹ جو ہے وہ آج کل سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہو رہا ہے، بلکہ مین اسٹریم پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ خاص قسم کا گروپ تھا جس میں پی ڈی ایم کے جو افراد ہیں وہ شامل تھے۔ اب اس گروپ میں ہوا کیا ہے؟ اس میں سے احسن اقبال صاحب نے جو ہے وہ چند افراد کو ریموو کر دیا ہے، خاص افراد کے کہا جائے کہ انہوں نے احسن اقبال صاحب نے ریموو کیا ہے، اور اگر وہ اسکرین شاٹ آپ کو کہیں ملے تو آپ اس کو دیکھیں کہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے احسن اقبال صاحب ریموو فلانا فلانا فلانا۔ لیکن یہ بھی بات کنفرم ہے کہ یہ جو چھیڑ چھاڑ ہے یہ بھی نون لیگ کے کسی بندے نے کی ہے یا پیپلز پارٹی نے کی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس پر کافی بحث جاری ہے کہ یہ اب کون سا نیا جو ہے وہ شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ جن افراد کو انہوں نے ریموو کیا ناظرین، وہ تمام پیپلز پارٹی کے ہیں، تمام پیپلز پارٹی کے اہم افراد ہیں، جن کو پی ڈی ایم سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کا یہ جو واٹس ایپ گروپ ہے اس سے نکالا گیا ہے۔ آج کے دور میں جو ہے وہ اس حرکت کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل طلاق، اور یہ اس کی ایجاد کس نے کی تھی یہ بھی آپ سب کو معلوم ہوگا کہ نعیم بخاری صاحب نے جو ہے وہ یہ ورڈ انٹروڈیوس کرایا تھا، اور کیوں کروایا تھا یہ بھی ہم ماضی میں جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس طرح کی جو حرکت ہے، کسی کو آپ واٹس ایپ سے ریموو کر دیتے ہیں، واٹس ایپ سے بلاک کر دیتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل طلاق کہتے ہیں۔ ایک طرف ایسے اقبال صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو گروپ سے نکال رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ریکال دے رہے ہیں اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو کہ آئیں ہمیں جو ہے وہ پھر سے آپ جوائن کریں، اور جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اس میں ایک جانب جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کھڑے ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کھڑے ہیں، اور بڑے مطمئن انداز میں کھڑے ہیں کہ جیسے پتہ ہی نہیں ہے فضل الرحمان صاحب کو کہ احسن اقبال نے جو ہے وہ اندر خانے کہانی کیا چلائی ہے۔ اس وقت جو ہے ناظرین یہ دوہری پالیسی اپنائی جا رہی ہے، دوہری پالیسی سے کام لیا جا رہا ہے، اور یہ دوہری پالیسی کیا ہے؟ فضل الرحمان صاحب بھی یہی چاہتے تھے، نون لیگ بھی یہی چاہتی تھے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ پی ڈی ایم سے نکال دیا جائے، خود پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ انہیں پی ڈی ایم سے جو ہے وہ نکال دیا جائے، تاکہ نہ انہیں استعفے دینے پڑے، نہ انہیں لانگ مارچ کی طرف جانا پڑے، کیونکہ اس سارے کا حل یا اس سارے کا نتیجہ کچھ تھا ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی بھی خود یہی چاہ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ ان کی جان جو ہے پی ڈی ایم سے چھوٹ جائے، لیکن اب یہ جو دوہری پالیسی ہے یہ کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نکالنا بھی چاہتے ہیں، اور پھر وقت آنے پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے کام بھی لینا چاہتے ہیں۔ یہ بیسکلی ان کا کہا جائے کہ طریقہ واردات ہے کہ ابھی ہم نے نکال دیا، لیکن ساتھ ہی ریکال دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ، اگر آپ کو یاد ہو کہ 24 مارچ کو مریم نواز صاحبہ لاہور ہائی کورٹ پیش ہوتی ہیں اور اپنی ضمانت جو ہے وہ منظور کروا لیتی ہیں 12 اپریل تک۔ 12 اپریل کو جو ہے مریم نواز لاہور ہائی کورٹ دوبارہ پیش ہوتی ہیں، اور وہاں سے نیب کے لیے ایک نیا حکم نامہ جو ہے وہ لے کر آتی ہیں، اور بڑی خوش ہوتی ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ اثر کیا ہوا ہے؟ یہ حکم نامہ کیا تھا کہ اگر مریم نواز کو گرفتار کرنا ہے تو گرفتاری سے 10 دن پہلے مریم نواز کو آگاہ کرنا ہوگا نیب نے، اس کے علاوہ جو ہے وہ نیب ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اس کا فائدہ اگر دیکھا جائے، ڈسکس کیا جائے کہ مریم نواز کو اس کا ذاتی طور پر کیا فائدہ ہوگا، تو ان دنوں میں وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ جو 10 دن کا ان کو ریلیف ملے گا، 10 دن پہلے جو ہے ان کو باقاعدہ نیب انویٹیشن دے گی کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئیں گے، فلانے فلانے دن آپ تیار رہیے گا، سامان پیک رکھیے گا۔ تو ان 10 دنوں میں مریم نواز صاحبہ کیا کر سکتی ہیں؟ یہ لوگوں کو سڑکوں پر نکال سکتی ہیں، یہ اپنا وہ پی ڈی ایم کا جو وہ ڈھول تھا وہ دوبارہ بجا سکتی ہیں، یہ احتجاجی تحریکیں چلا سکتی ہیں، یہ ضمانت کے لیے درخواست بھی دائر کروا سکتی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے جو یہ کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کے مائنڈ میں ہمیشہ جو ہے وہ بڑے یونیک آئیڈیاز آتے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے۔
لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیب کو اس پابندی کے خلاف سپریم کورٹ جانا چاہیے؟ کیا نیب کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی زیادہ سپیریئر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپیریئر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، تمام عدالتوں سے سپیریئر ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آپ کو یاد ہو کہ 2019 میں بھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اسی طرح کا ایک کیس آیا تھا، اسی طرح کے کیس کی سنوائی ہوئی تھی، جس میں درخواست گزار نے یہ موقف اپنایا تھا کہ نیب مجھے گرفتاری سے پہلے انفارم نہیں کری۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز کا جو بینچ تھا انہوں نے سارا کیس سنا اور اس نتیجے پر پہنچے، یہ فیصلہ سنایا کہ نیب جو ہے، نیب کے قوانین انہوں نے پڑھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ نیب جو ہے وہ پابند نہیں ہے کسی بھی ملزم کو گرفتاری سے پہلے آگاہ کرنے کی۔ جو نیب کے قوانین ہیں اس کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اگر نیب کے پاس گرفتاری کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، نیب کے پاس جو ہے وہ تمام ریکارڈ موجود ہے جس سے جو ہے وہ کسی بھی ملزم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو نیب ایسے شخص کو گرفتار کر سکتی ہے۔ یہ جو مریم نواز صاحب بڑی خوش ہو رہی ہیں اور میڈیا پر بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 110 دن کا جو ہے ریلیف ان کو مل جائے گا، اس میں بہت کچھ کر سکتی ہیں، تو ابھی نیب کے پاس یہ دوسرا راستہ باقی ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے نہ صرف رجوع کر سکتی ہے بلکہ جو ہے وہ جو نیب کا اپنا قانون ہے اس پر عمل کرتے ہوئے مریم نواز کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھتی رہوں گی، اور آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بھی جو درخواست ضمانت ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے۔ اس پر بھی جو ہے وہ ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو پر یقیناً ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔